محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام رضا کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہ
مولا تیرا سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ نے سب کی روحوں سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا وربنا، اے اللہ ہاں کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. جب انسان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بے شک مولا تو ہی ہمارا رب ہے، انسان جب دنیا میں آیا، دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر اللہ وحدہ لا شریک کو بھول بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا ہوا وعدہ انہیں یاد دلانے کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انبیاء اکرام آئے اور آنے کے بعد انہیں وہ وعدہ جو اللہ سے کیا تھا اس وعدہ کو یاد دلایا. اب انبیاء کے بعد جب سب سے آخر میں نبی برحق صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، اب ہمارے آقا کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدہ کو یاد دلوانے کے لیے انبیاء کی جگہ پر اولیاء کو مبعوث فرمایا. تو یہ جو اولیاء ہیں، یہ اللہ کے جو دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، جو ہمیں بھولا ہوا وعدہ یاد دلانے کے لیے، ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، قرب خدا بندی کو پانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ راستہ بتاتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، اور وہ وعدہ جو ہم نے روز ازل کیا تھا، جو اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے. وہ جو وعدہ ہم بھول بیٹھے تھے، اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے جب انبیاء کے بعد اولیاء آئے، تو جو کوئی بھی کسی کو راہ راست پر لگائے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ دوست ہوتا ہے. اس لیے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اولیاء اللہ میں بھی میں بڑی تیزی کے ساتھ مختصر سا وقت ہے، اولیاء اللہ میں بھی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے. آج بھی بغداد کی سرزمین پر شیعہ بھی آ کر لنگر کھاتے ہیں، سنی بھی کھاتے ہیں، سب کے سب تمام مکاتب فکر کے لوگ جس در پر آ کر لنگر کھاتے ہیں، اس دربار کو غوث اعظم کا دربار کہا جاتا ہے. جن کی ولایت پر سب کا اتفاق، بلکہ ابن تیمیہ جو ہمیشہ اولیاء اللہ کی تنقید کرنا جس کا مشغلہ رہا، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا جن کا مشغلہ رہا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے پاس قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ بڑے پیر کی اتنی کرامتیں تواتر سے آئی ہیں، اتنی کرامتیں تواتر سے آئی ہیں کہ جس سے جھٹلانا، جس سے انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت میں سب کا اجماع ہے، سب متفق ہیں. یہ اور بات ہے کہ پھر غوث الاعظم کیوں کہا جاتا، دستگیر کیوں کہا جاتا، اس پر بحث ہے، اس پر گفتگو ہے. غوث الاعظم کا معنی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے غوث کہتے ہو، اعظم کہتے ہو، یہ کہنا درست نہیں. اعظم صرف اللہ ہے. میں نے کہا اگر ہندوستان کا کوئی یا کسی بھی ملک کا کوئی پرائم منسٹر بن جائے تو آپ اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، ہاں آپ اسے وزیر اعظم کہتے ہیں. اس وقت تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ کے سوا کسی کو اعظم کہنا نہیں چاہیے؟ اسے تو بڑی آسانی کے ساتھ وزیر اعظم کہتا ہوا اپنی گدی پر بٹھایا جاتا ہے.
لیکن اولیاء اللہ کا ذکر آئے، غوث پاک کو غوث اعظم کہا جائے تو ان کے سینے دھڑکنے لگتے ہیں، ان کا دماغ کھولنے لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، کوئی کسی کو اپنا اعظم مانتا ہے، کوئی کسی کو اپنا اعظم مانتا ہے۔ تمہاری قسمت تمہارے ساتھ کہ تم ایسوں کو اعظم مانتے ہو جو اعظم ہے نہیں، اور ہم ایسے کو اعظم مانتے ہیں جو حقیقت میں اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں صرف اس لفظ اعظم پر گفتگو کروں تو آج کی تقریر اسی پر مکمل ہو جائے گی۔ دو چار باتیں مجھے اس تعلق سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اولیاء اللہ ہمارے محسن ہیں، ہے نا؟ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، اولیاء اللہ ہمیں قرب خداوندی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رسی کو دکھانے والے انبیاء اولیاء ہیں۔ یہ رسی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے اور سرکار کے توسل سے آپ کے نائبین ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے، اللہ قرب پا سکتے ہیں۔ اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے با کرامت اور با بزرگ شخصیت کہ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں ان کی زندگی کا کون سا پہلو اور کس گوشے کا ذکر کروں۔ آپ کے علم پر بات کروں، آپ کے حلم پر بات کروں، آپ کی عطا پر بات کروں، آپ کی سخا پر بات کروں، آپ کی عبادت پر بات کروں، آپ کی ریاضت پر بات کروں، آپ کے تقوی و طہارت پر بات کروں، آپ کے فضل و کمال پر بات کروں، آپ کی کرامتوں کا ذکر کروں، آپ کے تزکیہ نفس کا ذکر کروں، یا آپ کے عبادات و ریاضت جو آپ نے تنہائی میں کی ہے اس کا ذکر کروں، آپ کے پڑھنے کا زمانہ کو ذکر کروں، آپ کے بچپن کے زمانے کو ذکر کروں، آپ کے پیدائش کو ذکر کروں، آپ کے پیدائش سے پہلے کے واقعات کو ذکر کروں، آپ جب پیدا ہوئے تو بشارتیں جو آئی اس پر ذکر کروں، کن کن گوشوں پر، کن کن پہلوں پر ذکر کروں، جو ہے تذکرہ کروں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر ان اللہ والوں کا ذکر مکمل نہیں ہو پائے گا۔ ہم جیسوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر ان اللہ والوں کا تذکرہ، ان اللہ والوں کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر بھی ہم ادھر سے ادھر سے تھوڑا تھوڑا ہر باغ سے ایک ایک پھول نکال کر کے اس کی خوشبو کو سونگھ کر کے اپنے دل کو معطر کریں گے۔ کچھ باتیں سرکار غوث پاک کے تعلق سے۔ سرکار غوث پاک اتنے بڑے بزرگ با کرامت، آپ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں، اللہ کے تمام شہروں کو۔ یہ کون فرما رہے؟ سرکار غوث پاک فرما نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے تمام شہروں کو۔ اب اللہ کے شہر صرف یہی دنیا میں نہیں ہے، آسمان میں بھی اللہ کے شہر ہے، ساتوں طبق ہے، ساتوں آسمان ہے، کیا پتا کہاں کہاں انسان ہے، کہاں کہاں مخلوق ہے، کہاں کہاں اللہ کے ماننے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، کہاں کہاں اللہ کے بندے ہیں۔ زمین کی پستی پر بھی ہیں، زمین کے اوپر بھی ہیں، آسمان میں بھی ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، فرشتوں کی جماعت ہے، جنات ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات اور دیگر مخلوقات، کوئی زمین کے اندر ہے، کوئی پانی کے اندر ہے، کوئی پتھر کے اندر ہے، نہ جانے کون کہاں کہاں ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے الگ الگ جگہ پر۔ اور اس پر بھی گفتگو کروں تو ایک اور حدیث پاک کے سرکار نے معراج کی رات دیکھا کہ اونٹ کی قطاریں جا رہی ہے، کہا کہ ان قطاروں کو روک لیا جائے، ان کو اونٹ کو روکا گیا، اس اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا تھا، کہا اسے کھولو، جبریل امین کہتے ہیں رسول اللہ کیا کہہ کے کھولو، کہا بسم اللہ پڑھو، کھولو، بسم اللہ پڑھا گیا، کھل گیا، جب تالا کھلا تو کیا دیکھا، اس باکس کے اندر جو ہے انڈے ہیں، انڈے کے اندر بھی تالا لگا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھولا گیا، اس انڈے کے اندر ایک جہان آباد ہے، اس جہان میں ایک حضرت تقریر کر رہے ہیں، اے لوگو معراج کے رات مصطفیٰ کریم آئیں گے، مصطفیٰ کریم اللہ کے آخری نبی ہے، ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ گویا یہ پتا چلا کہ آسمان میں بھی اونٹوں کے قطاریں ہیں، اس اونٹ کے قطار پر باکس کے اندر ایک انڈوں کی دنیا ہے، انڈے کے اندر ایک دنیا آباد ہے، اس دنیا کے اندر ایک دنیا ہے اور وہاں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کون کون سی جہاں کی بات کروں، کون کون سے ملک کی بات کروں، کون کون سے شہروں کی بات کروں۔ سرکار
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں صرف تمہارا یاول نہیں، تمہارا بھزاول نہیں، تمہارا مہاراشٹر نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا نہیں، جہاں جہاں اللہ کے شہر آباد ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے کہ ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھا جاتا، میرے غوث فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اب لوگ سوال کریں گے مولوی صاحب غوث پاک نے کہہ دیا آپ ماننے والے ہو، آپ نے مان لیا، ہم نہیں مانتے، آپ ماننے والے ہو، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ موجود ہے۔ ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ چونٹی ہے، اس سورت کا نام سورہ چونٹی ہے۔ چونٹی مطلب کیا؟ یہ چھوٹی چونٹی چلتی ہے، یہ چونٹی، یعنی عربی میں چونٹی کو نمل کہتے ہیں، اس سورت کا نام نمل ہے۔ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نمل ہے، نمل کا معنی چونٹی ہوتی ہے، یعنی ایک چونٹی کے نام پر اللہ نے ایک پوری سورت کو نازل فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس سورت میں ایک چونٹی کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، میں بڑی تیزی کے ساتھ، وقت بہت کم ہے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ چونٹی کا ایک تذکرہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور ایک چونٹی کا تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام کی فوج لشکر آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی، اور چونٹی نے 3 میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا۔ کتنی دوری سے؟ 3 میل کی دوری سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو چونٹی نے دیکھا، اور جب دیکھا تو کیا کہا؟ اپنے حواریوں سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون۔ قالت نملۃ، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان السلام کا لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں بے خیالی میں کچل ڈالے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل میں موجود ہے، جو ہے 19واں پارہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ ایک چونٹی اگر 3 میل دور سے سلیمان السلام کے لشکر کو دیکھ سکتی ہے تو اللہ جسے اپنا دوست بنا لے، کیا وہ اللہ کے تمام شہروں کو اپنے ہتھیلی میں نہیں دیکھ سکتا؟ ایک چونٹی نے 3 میل کی دوری سے لشکر کو، یہ حدیث کی بات نہیں، کل کوئی ملا ضعیف کہہ دے گا، یہ کوئی روایت نہیں کہ اسے ضعیف یا غریب کہا جائے گا، یا کسی بزرگ کا قول نہیں کہ کہا جائے گا تم نے محبت میں لکھ دی ہے، نہ یہ قرآن ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن۔ 3 میل دور سے چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونٹی کی ملاقات کبھی سلیمان علیہ السلام سے ہوئی نہیں، چونٹی نے پہچانا کیسے کہ وہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں؟ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، وہ حضرت سلیمان ہے۔ پتہ یہ چلا جو نبی ہوتا ہے اس کا تذکرہ 4 دانگ عالم میں ہوتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی نبی کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، انسان تو انسان ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ آج کل ہمارے درمیان کچھ ایسے جانور ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر کے بھی، انسان کہلوا کر کے بھی اتنے بڑے خبیث ہیں کہ جو نبی کو نہیں پہچانتے، معاذ اللہ، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ وہ چونٹی ہے چونٹی، جانور ہے جانور، مگر 3 میل دوری سے کہہ رہے ہیں اے چونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ قرآن پڑھے تو معلوم چلے گا، کہا لا یحطمنکم سلیمان جنود وہم لا یشعرون، وہ نبی ہے، نبی وہ تمہیں کچلیں گے نہیں، ان کا لشکر تمہیں کچلیں گے نہیں، لیکن وہم لا یشعرون، بے خیالی میں، بے خیالی میں ان کے پیر تمہارے پر گر سکتے ہیں، جان بوجھ کر تم پر ظلم کریں گے نہیں۔ جان اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، وہ رحم کرنے کے لیے آتا ہے، رحم کا درس دینے آتا ہے، رحم کی تعلیم دینے آتا ہے، وہ تم پر جان بوجھ کر ظلم کریں گے نہیں، لیکن بے خیالی میں ہو سکتا ہے ان کے پاؤں تمہارے اوپر پڑ جائے۔ قرآن پڑھو، ہر ایک نے ترجمہ یہی کیا ہوگا، ہر ایک نے یہی کہا ہوگا، ہر ایک نے یہی درس دیا ہوگا، لا یحطمنکم سلیمان جنود وہم لا یشعرون، بے شعوری میں، بے خیالی میں، بے احتیاطی
احتیاطی میں ہو سکتا ہے تمہارے اوپر ان کے پاؤں گر جائیں، تو لہذا اپنے اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ۔ لیکن اگلی آیت کو سماعت کریں، اگلی آیت میں کیا ہوا؟ سبحان اللہ، فرمایا فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى۔ جب چونٹی نے یہاں کہا اے چونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں تم کچل دی جاؤ، تو 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے ان جملے کو سنا اور فتبسم، تو مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سنا ہے۔ آج ہمارے کانوں میں چونٹی رینگتی رہے، ان کی بھنبھناہٹ کو ہم نہیں سن پاتے ہیں، ان کی آواز کو نہیں سن پاتے ہیں۔ وہ نبی ہے نبی، وہ نبی ہے نبی۔ یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، غوث اعظم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ عقل کے اندھوں قرآن پڑھو، قرآن۔ ان ریالوں کے لیے اپنے دین کو بیچنے والوں، نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو گے۔ قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن۔ فتبسم، تبسم فرمایا، نبی مسکرائے، نبی کھلکھلا کر ہنستے نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فتبسم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرمایا، ضاحکم، سبحان اللہ، مسکرانے لگے تھے سلیمان علیہ السلام۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا وائرلیس تھا، کون سا مائک تھا، کون سا زمانہ تھا، کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ وہ دار کیسا دار تھا؟ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 میل کی دوری سے دیکھ رہی ہے، اور ایک نبی 3 میل دوری سے ایک چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا یہ کمال ہے، جو سلیمان کے آقا ہے ان کا کمال کا کیا کہنا، سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا۔ یہ تمہاری بے غیرتی ہے، یہ تمہاری بے غیرتی ہے، تم نے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھا جا رہا ہے۔ جب غوث اعظم کا یہ کمال ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہی کتنا ہے، ایک چھوٹا سا دانہ، اسے الٹ کے دیکھو، پلٹ کے دیکھو، گھما کے دیکھو، پھرا کے دیکھو، جو چاہے مرضی کرو، پتہ یہ چلا غوث اعظم کے ہاتھ میں اللہ کے تمام شہر ہے، جب چاہے جسے پلٹ دے، جب چاہے جسے ڈبا دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اب بات غوث اعظم کی، میں نے پہلے کہا بہت ساری چیزیں ہیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، لیکن کرامتیں آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، ہم اللہ والوں سے جڑے ہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے جڑے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آج کے دور کے لیے وقت بہت کم ملتا ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردے کو زندہ کی ہے نا، بہت ساری چیزیں کرامت سنتے آپ، لیکن ساتھ ہی ساتھ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا سرکار غوث پاک جب بغداد میں آئے، بغداد جو سیاسی پوزیشن تھی بڑی خراب تھی۔ وقت کے خلیفہ، وقت کے جو بادشاہ لوگ تھے، اپنے اپنے حریم میں، اپنے اپنے حرم میں، اپنے اپنے محل میں 40 عورتوں کو، لونڈیوں کو لے کر کے آرام کرنے والے لوگ تھے۔ مسلمان یوں کہیں جیسے کہ لاک ڈاؤن میں کیسے لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، مدرسوں سے دور ہو گئے، پڑھنے سے دور ہو گئے، ایسے ہی عالم تھا۔ نیشاپور کا آدمی عراق نہیں آ سکتا، عراق کا آدمی مصر نہیں جا سکتا، ایران کا آدمی عراق نہیں، یہ حال تھا، یہ سیاسی پوزیشن تھی۔ اگر کوئی مقرر، کوئی خطیب جمعہ میں تقریر میں کچھ کہے تو اسے مروا دیا جائے، اسے قید کروا دیا جائے، بہت حالات بڑے سنگین تھے۔ ایسے وقت میں سرکار غوث پاک بغداد کی سرزمین سے عشق الہی کا پیغام دیتے، سبحان اللہ۔ اور وہ پیغام کیسا پیغام؟ سنیں وہ پیغام کون سا پیغام تھا؟ 25 سال تک، تقریباً 25 سال تک میرے غوث صرف جہاد پر تقریر کرتے رہے۔
25 साल तक तकरीबन जिहाद पर तकरीर करते रहे। आज खानकाहों का सज्जादा नशी, आज गद्दी नशी, आज वली अहद, आज पीर साहब बस लंबा चोगा, पगड़ी, साफा, जुब्बा, कुब्बा, तस्बीह, मुसल्ला, अंगूठी, छल्ले, क्या क्या लगा के हाथों में, बस ये तस्बीह पढ़ो तो ये परेशानी दूर, ये तस्बीह पढ़ो मुसीबत से बच जाओगे, ये तस्बीह पढ़ो ये कमाल हो जाएगा। अगर तस्बीह ही में सब कुछ थी तो फिर गौसे पाक को 25 साल तक जिहाद में तकरीर करने की जरूरत क्यों आई? डॉक्टर इकबाल को पढ़ो तो मालूम चलेगा, वो कहता है कि अगर मुसलमानों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार और बाजरी बुस्तामी की नजर हो जाए तो वो कौम कामयाब व कामराह होता नजर आए। सिर्फ ये नहीं कि तस्बीह हिलाओ, मुरीदों को करीब करो, नजराना लूटो, जेब भरो, उन्हें बुज़दिल बनाओ। तारीख पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। अभी कल 2 अक्टूबर गुजरा ना, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 583 हिजरी बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। तारीख पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल क्या है? आज अगर जरा सा जो है गुस्ताखे रसूल के बारे में गुफ्तगू कर दो तो इनके जबरे बाहर आ जाते हैं, चेहरे बिगड़ जाते हैं इनके। हाँ, सिर्फ वहाबी सुन्नी गुस्ताखी की बात करते हैं। सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्यों बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था? तारीख सुनो। जब ईसाई का गवर्नर बुर्नूस, उसने कहा था, मुसलमानों के एक दस्ते को पकड़ा था और कहा था, ऐना मोहम्मद उनसुरुकुम, ए मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारे मोहम्मद, बुलाओ उन्हें मदद के लिए। 3 जुमला कहा था, 3 जुमला। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम चला तो कहा, आज के बाद से मुझ पर नींद हराम है। कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, मुझे नींद नहीं आ सकती। आज के मौलवियों की तरह जमात से ज्यादा जलील नहीं कहा था। आज के मौलवियों की तरह कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, यह अकीदा नहीं कहा दिया था। सिर्फ इतना कहा था, कहा है तुम्हारे नबी, बुलाओ, मदद के लिए बुलाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुआ की, मौला, बीमार थे, मौला मुझे मौत न देना जब तक बैतुल मुक़द्दस को फतेह न कर लूं। और मौला, मेरी एक इल्तिजा और है, वो जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, मैं उसे अपनी तलवार से, अपने हाथ से कत्ल करना चाहता हूं। किसकी बात करते हो? आज लोग सियासी बात करते हैं। मौलवी साहब मस्जिद में झगड़ा लगाते हैं। हम झगड़ा नहीं लगाते, वो दीन बताते हैं, दीन। अगर ये बताना गलत है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा होगा? जानते हो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किनके परवरदा है? मेरे गौसे पाक के परवरदा है। मेरे गौसे पाक के बाद का जमाना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना है। जिस अर्तुगल गाजी को लेकर के तुम पगला हो, वो अर्तुगल गाजी इसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का परवरदा है। गौसे आजम के मिशन को लेकर चलने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। गौसे आजम को मिशन को लेकर चलने वाले गाजी अर्तुगल हैं। हमारी कौम, हजरत मेरा बच्चा घर पे रखो, सेब रखो, बंद रखो, उसको बक्से में रखो, सिंदूक में रखो, भर दो, नहीं तो फ्री में गुजर दो उसको लिया करके। दीन के लिए कदम बाहर आएगा जब पाँव कट जाएंगे उसके। अगर यही हाल होता तो करबला का मारका कभी ना होता। शायर ने ऐसे क्यों कहा? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम तुमसे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हारे वकार ये तुमसे नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता कि तुमने अपनी इज्जत को इस्लाम के लिए दांव पर लगाया या नहीं लगाया, इस्लाम तुमसे ये चाहता है। हाँ? जहां तुम्हारी इज्जत की बात आए, तुम्हारी हुर्मत की बात है तो पांव पीछे कर लेते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा आज? हाँ, आज पैसे भरे जा रहे, नोट भरे जा, जेब जो है भरे जा रहे नोटों से।
गद्दी नशी बोरिया नशी बन करके इमाम साहब, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मुफस्सिर साहब, मुहक्किक साहब, फला साहब, गांव के सरपंच साहब, बस अपने अपने होश में रहो, 4, 5, 10, 12 खादिम अपने बना लो, उनके झुरमुट में रहो, बस काफी है। आज ये तरीका चला है। इस्लाम इस तरीके के खिलाफ है। इस्लाम इस तरीके के खिलाफ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मेरे नबी की शान में उसने गुस्ताखी की। ये जुमला कहा है मोहम्मद, बुलाओ उन्हें मदद के लिए। अल्लाह अकबर। दुआ की, मौला मुझे मौत न देना जब तक कि बैतुल मुक़द्दस को फतेह न कर लूं। और जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, तो फतेह करने के बाद बड़े बड़े जितने भी सूरमा थे, जंगजू थे, बहादुर थे, जर्नील थे, सबको एक जगह खड़ा कर दिया और उस बुरनूस को बुलाया, और जैसे वो आया उठाया तलवार, सर कलम कर दिया। उठाया तलवार, सर कलम कर दिया, और कलम करने के बाद उस सर को सिपाही के हाथ में दिया और कहा इस सर को लेकर के जाओ और जितने बड़े बड़े इसके जर्नेल हैं सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको बताओ तुम सबको बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया। क्यों? इसलिए कि फतह मक्का में मेरे नबी ने सबको माफ कर दिया था, तुम सबको छोड़ दिया गया। और इसे क्यों मारा गया? तो कहा एक बदबख्त था जिसका नाम इब्ने खुतल था, वो काबे के दीवार के गिलाव के लिपट गया था। हुजूर ने कहा उसे वहीं से निकाल, उसे मार दो। समझे? यानी जो गुस्ताखे रसूल है, अगर वो काबे के गिलाफ से लिपट जाए, उसे निकाल कर कत्ल करने का हुक्म है, तो बुरनूस को कत्ल कर दिया गया। गुस्ताखे रसूल को जीने की मोहलत नहीं दी जा सकती। ये पैगाम, ये तालीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया है। लोग कहते हैं अरे हजरत हालात साजगार नहीं है। गौसे पाक जब बगदाद में थे तब हालात साजगार थे। 40 लौंडियों को लेकर के नाम का मुसलमान वक्त का खलीफा लेकर के सोता था। कोई मतलब नहीं, जैसे आज के लोग हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं नाम के बने पड़े हैं, मगर इधर भी हैं उधर भी हैं। हर तरफ टिकाऊ वाला मामला। और आज के लोग उस ऐसे लोगों को अच्छा भी समझते हैं, नहीं भाई वो हमारे फेवर में है, वो हमारी बात करते हैं, उनको भी लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। अरे बाबू, जो सबको साथ लेकर के चले वो कभी भी सच्चा वाला नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। ये तो कुरान ने कहा है, ये कुरान ने कहा वो मुनाफिक है। जो एक रास्ते पे चले वो पक्का है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात कहते, मुझे उनकी बात बड़ी याद आती है। आज बात आ गई तो उनको बता ही देता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि हजरत, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है कि तुम्हें उनसे कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। ये कौन सी बेवकूफ़ी है, इधर भी चलते हो उधर भी चलते हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहां पर दर्श दिया, तुम सबको आज छोड़ दिया गया क्योंकि तुमने गुस्ताखी नहीं की है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की है, तुम सबको माफ कर दिया गया जैसे फतह मक्का पर मेरे मुस्तफ़ा ने माफ कर दिया था और इसे कत्ल कर दिया गया। जिस तरीके से इब्ने खुतल ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की थी और काबे के खिलाफ जाके छुप गया था, तो काबे के खिलाफ से निकाल करके उसे कत्ल कर दिया गया, ऐसी आज इसे कत्ल कर दिया गया। इस वाकया से पता ये चला गुस्ताखे मुस्तफ़ा चाहे बाप क्यों ना हो जाए वो हमारा हो नहीं सकता। गुस्ताखे रसूल वो मेरा बाप क्यों ना हो जाए वो मेरा नहीं हो सकता। मेरा वही है जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, मुफलिस है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक है, वो मेरा अपना है। अगर यही नजरिया रहा तो कामयाब। और जब गौसे पाक आए थे ना, मैं बात तो बड़ी करनी थी, वक्त हो चला। जब गौसे पाक आए थे बगदाद की सरजमीन पर, लोग कहते हैं फारसी बोलने वाले आदमी, अजमी आदमी, और बगदाद पूरा अरबी बोलने वाले लोग ये क्या कहेंगे। लेकिन जब गौसे पाक अपने वाज़ो नसीहत और तकारीर के जरिए से बादशाहों को ललकारा तो बादशाहों के छक्के छुड़ा दिए। आज हाल क्या है मालूम है?
آج نوجوان دین کیا سمجھا؟ دین معلوم ہے دین؟ کہتے غوث پاک علی مردے جلائے، ایسے ہی دن ہمارے پاس آ گیا ہے۔ پیرہن کے نام پر آج حرام کاری کرنے والے، میلاد کے نام کو لے کر کے، یا جو ہے کھچڑا اور سبیلوں کا نام لے کر کے ڈانس کرنے والے، ڈی جے لگانے والے، تم کیا جانو اسلام کیا ہے؟ اسلام پوچھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھو، اسلام پوچھنا ہے تو غازی ارطغرل سے پوچھو، اسلام پوچھنا ہے تو میرے غوث سے پوچھو۔ خلیفہ مستند باللہ اپنے محل میں ہے، آواز آتی ہے، دھاکی کی آواز آتی ہے، پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے پتہ لگایا تو آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت، آ کر کہنے لگا کہ خلیفہ بات اصل یہ ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کرتے کرتے چھینک آئی تھی ان کو، جب چھینک آئی تھی تو ان کے مریدوں نے یرحمک اللہ کہا، اس کی آواز آپ کے محل تک آئی ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ پیر صاحب لوگ ہوتے ہیں جو مریدوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے پیر نہیں جب بس جگہ جگہ کٹیا بنا کے بیٹھ جاؤ نام پر دین کے اور جیب بھرو، ایسے والے نہیں۔ تو ان واقعات سے پتہ یہ چلا، وقت نہیں میرے پاس، ان واقعات پتہ یہ چلا کہ اے لوگو، اے نوجوانوں، دین تم سے قربانی چاہتا ہے۔ دین تم سے یہ چاہتا ہے کہ جب دین کی بات آئے تو نہ جان، نہ مال، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، اس وقت یہ دیکھو کہ نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی شان میں کوئی برائی کرنے والا، کوئی بکنے والا تو نہیں ہے، یہ دیکھو اس وقت۔ ہاں، اور وہ ایسے لوگوں کے چکر مت پڑو جو سب کو لے کر، وہ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے تو بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ میرے غوث کی، میں نے کہا کہ وقت نہیں، میں بڑی تیزی کے ساتھ بولا، اور میرا جو بولنے کی جو روٹین ہے وہ روٹین ہی آج بالکل ادھر سے ادھر ہو گیا، وقت نہیں ملتا کیا کیا جائے۔ بس جتنا مجھے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا۔ خاص کر نوجوانوں سے گزارش، اپیل کہ اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر، اس جوانی کو غیر شرعی کاموں میں خرچ مت کرو۔ تمہاری جوانی دین کی امانت ہے، تمہاری جوانی دین کے لیے ہونی چاہیے۔ سرکار غوث پاک نے، صلاح الدین ایوبی نے، ارطغرل غازی نے نوجوانوں کے اندر دین کے جوش اور دین کی حمیت اور دین کے اجالے کو بکھرا۔ جب دین ان کے دلوں میں آیا تو پھر وہ میدان کارزار میں آئے اور ہر چاندار عالم میں جو ہے اسلام کو پھیلاتے چلے گئے۔ اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، بزرگوں سے جڑو، غوث پاک کی کرامتوں کو بھی سنو، غوث پاک کے مشن کو بھی دیکھو، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا مبلغ بن جاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔